بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ پیدل حج کے سفر پر جایا کرتے تھے۔ کسی علاقے سے دو بھائیوں نے پیدل حج پر جانے کا ارادہ بنایا، اپنا ساز و سامان اور ضرورت کی رقم اپنے ساتھ رکھی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ کئی روز مسلسل سفر کرنے کے بعد ان کا گزر ایک گاؤں کے قریب سے ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ جانور پڑا ہوا ہے، جبکہ ایک عورت اس کے قریب بیٹھی ہے۔ ان کو تعجب ہوا کہ عورت اس مردار جانور کے قریب کیوں بیٹھی ہے، حالانکہ بدبو کی وجہ سے یہاں سے گزرنا بھی مشکل ہے۔ وہ کچھ اور قریب گئے تو دیکھا کہ عورت کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ اس مردار کا گوشت کاٹ کر الگ کر رہی ہے۔ انتہائی حیرت کے ساتھ انہوں نے نزدیک جا کر پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو اور اس نجس گوشت کو کیوں کاٹ رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرا خاوند فوت ہو گیا ہے۔ گھر میں فاقوں کا عالم ہے۔ کئی دنوں سے میں نے اور میرے بچوں نے کوئی چیز کھائی نہیں ہے۔ اب بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں۔ آخر مجبور ہو کر میں نے یہ سوچا کہ چاہے یہ حرام گوشت ہے مگر بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ تو کھلانا ہے، ورنہ میرے بچے بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی شش در رہ گئے اور اس سے پوچھنے لگے، کیا آپ ہمیں اپنے گھر تک لے جا سکتی ہیں؟ عورت نے کہا، آئیں، میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ دونوں بھائی اس عورت کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئے۔ بچوں کو بھوک سے نڈھال حالت میں پایا۔ انہوں نے کچھ پیسے اس عورت کو دیے کہ ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لائے۔ بچوں نے کھایا پیا اور ان کے چہرے کی رونق بحال ہوئی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ان میں سے ایک بھائی کا ارادہ بدل گیا۔ اس نے حج پر جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور جو رقم اس کے پاس تھی وہ تمام اس عورت کو دے دی۔ دوسرے بھائی کو خیر باد کہا اور واپس گھر کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایک بھائی حج پر چلا گیا اور دوسرا بھائی گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچنے پر لوگ دور و نزدیک سے حج کی مبارکباد کے لیے اکٹھے ہونے لگے۔ اس شخص نے لوگوں کو بتایا کہ کسی وجہ سے میں بیت اللہ شریف تک نہیں پہنچ سکا، بلکہ راستے سے ہی واپس آ گیا ہوں، اس لیے مبارکباد کا مستحق نہیں ہوں۔ لوگ تو واپس چلے گئے، لیکن جب وہ رات کو سویا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوئی کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ لوگوں سے مبارکباد وصول کریں، کیونکہ آپ نے جو غریب خاندان کی مدد کی ہے اور اپنے حج کے ارادے کو ان کی مجبوری کی خاطر قربان کیا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو قیامت تک ہر آنے والا حج ادا کرے گا اور اس حج کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، دنیا میں موجود کمزور مخلوقات اور غریب انسان در حقیقت مخیر اور دولت مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غریبوں، ناداروں اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے میں بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔